7 عورتیں جن سے شادی کرنا حرام ہے اور وہ نسبی ہیں، نسب سے 7 عورتیں حرام ہیں. بتائیے کون کون؟ ماں، بیٹی، بہن، پھوپھی، خالہ، بھتیجی، بھانجی. بتائیے. حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت. کتنے ہوئے؟ 1 2 3 4 5 6 7. 7 محرمات نسبی ہیں، نسب سے ہیں، خون ایک ہے سب کا. اور آگے بیان کیا جا رہا ہے جو نسب سے حرام ہو جائیں وہ رضاعت سے بھی حرام ہو جاتی ہیں. مثلا کسی بچے نے کسی عورت کو دودھ پی لیا، اس کی رضائی ماں ہے، اب اس کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا، یہ اس کی رضائی بہن ہے وہ. تو یہی 7 رضا سے بھی حرام ہو جائیں گی. تو 7 عورتیں نسب سے حرام ہیں اور وہی 7 عورتیں رضاعت سے حرام ہیں. اور وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ کہہ کر کے بات کو ختم کر دیا گیا. تو 7 عورتیں جو حرام ہیں وہ نسبی ہیں، نسب سے، خون ایک ہے. اور 7 عورتیں رضائی، رضاعت سے آتی ہیں. وہ 7 7 14 ہو گئی. اچھا، 4 عورتیں مصاہرت سے آتی ہیں، سسرالی رشتے سے آتی ہیں. ساس، بہو اور 2 بہنوں کو ایک ساتھ جمع کرنا. ایک ساتھ 2 بہنوں کے ساتھ نکاح نہیں کیا جا سکتا ہے. تو ساس سے نکاح نہیں کر سکتے، بہو آپ کی ہے اس سے نکاح نہیں کر سکتے آپ، اور 2 بہنوں کو آپ ایک ساتھ نہیں رکھ سکتے. 3. چوتھی ہے ربیبہ. ربیبہ کا مطلب ہوتا ہے جیسے ایک عورت ہے، اس کے پہلے شوہر سے اس کی بیٹی ہے، اب اس نے طلاق دے دیا یا وہ آدمی مر گیا، اب آپ اس عورت سے شادی کرتے ہیں تو اس کی جو بیٹی ہے پہلے شوہر سے، یہ بیٹی ربیبہ ہے، اس سے آپ شادی نہیں کر سکتے. اگر کرنا ہو تو اس عورت سے شادی نہ کرو، ڈائریکٹ اس سے کر لو، ایسا ہو جاتا. اگر آپ نے ماں سے شادی کر لی تو یہ جو بیٹی ہے اس کی، اگرچہ وہ دوسرے شوہر سے، وہ ربیبہ ہے، اس سے نکاح نہیں کر سکتے آپ. تو یہ 4 رشتے جو ہیں یہ سسرالی ہیں، مصاہرت سے ہیں، یہ حرام ہے. تو 7 رشتے نسبی، یہ حرام. 7 رشتے رضاعت سے یعنی دودھ پینے کے اعتبار سے، اور 4 رشتے مصاہرت سے، سسرالی. اور حدیث سے ہے، تو قرآن سے ہے، یہ حدیث سے ہے کہ اگر آپ نے کسی عورت سے شادی کر لی تو اس کے ساتھ اس کی خالہ کو نہیں رکھ سکتے، اس کی خالہ سے شادی نہیں کر سکتے، اس کی پھوپھی سے نہیں کر سکتے، اس کی بھتیجی سے نہیں کر سکتے، اس کی بھانجی سے نہیں کر سکتے. یہ سب حرام ہو جائیں گی. یعنی کسی عورت سے آپ نے شادی کر لی تو اب اس عورت کی جو خالہ ہے اس سے شادی نہیں کر سکتے آپ، اس کے ساتھ نہیں رکھ سکتے اس کو کہ اس سے بھی شادی کر لیں. اس کی پھوپھی سے نہیں کر سکتے آپ، اس کی بھانجی سے نہیں کر سکتے، اس کی بھتیجی سے نہیں کر سکتے. یہ حدیث سے ثابت ہے. ایک اور عورت سے نکاح حرام بتایا گیا، والمحصنات من النساء، جو عورتیں کسی کے عقد میں ہیں. جیسے زید کی نکاح میں ایک عورت ہے تو وہ شادی شدہ ہے نا، وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہے. اب یہ شادی شدہ عورت سے آپ نکاح نہیں کر سکتے اس لیے کہ وہ دوسرے کے عقد میں ہے نا. والمحصنات من النساء کہہ کر کے بتایا گیا، یہ بھی حرام ہے. جب تک وہ اس کے عقد میں ہے تب تک آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. والمحصنات من النساء کہہ کر کے بتایا گیا، یہ عورت بھی حرام ہے. اس کے بعد اصول بتایا گیا، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اس کے علاوہ جتنی بھی عورتیں ہیں سب حلال ہیں. ایک نقطہ اس کے اندر یہ معلوم ہوا کہ الحرام محصور لہو حد، یعنی حرام کی حد ہے، لمیٹڈ ہے. والحلال ہیز نو لمٹس، حلال کی کوئی لمٹ نہیں ہے. لیس لہو حصر، لیس لہو حد، یعنی حرام کی حد ہے. بتا دیا گیا اتنی عورتیں حرام ہیں، اس کے بعد کہا گیا اس کے علاوہ جو ہے سب حلال ہے. جو اس کا مطلب ہے حرام اس کی لمٹ ہے، حلال کی لمٹ نہیں ہے. اتنی چیزیں حرام ہے، اس کے علاوہ جتنی ہے سب حلال ہے. یہ قاعدہ ہے کہ حلال یہ ان لمیٹڈ ہے اور جو حرام ہے وہ لمیٹڈ ہے، محصور ہے.